ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لوگوں کے ذمہ لازم ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو اور قرآن پاک میں اکثر مقامات ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں کا تذکرہ ہے، اور یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس میں مستقل ذکر کرنے کا جو اس میں راز ہے اور اس میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ قرآن اترا ہے، احکامات اترے ہیں، اور نبی کے ذمے کام کیا ہے، اس نے اس قرآن کو لوگوں کو سنانا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام دنیا کے اندر بتائے گئے ہیں کہ آپ کو مبعوث فرمایا گیا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت لوگوں کو سنائیں کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ لگایا گیا، آپ کی یہ یعنی بعثت کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیں، کفر سے، شرک سے، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیں اور دلوں کے اندر پاکیزگی کو ڈال دیں۔ اور تیسرا جو کام بتایا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ہے قرآن اور حدیث لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کو جو اولاً سننے والے لوگ ہیں وہ تو عربی لوگ تھے، اور وہ قرآن کے ترجمے کو اچھے سے سمجھتے تھے، یعنی قرآن اترا ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو سامنے والے لوگ چونکہ عربی دان تھے تو وہ قرآن کے ترجمے کو تو سمجھ رہے تھے، لیکن قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جن میں احکامات کا تذکرہ ہے لیکن ان کی تفصیل کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن نے نہیں لکھا۔ ایسے ہی فرمایا کہ اس کی تفصیل نہیں ہے، اور ایسے زکوٰۃ ادا کرو، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بیع و شراء، خرید و فروخت کے متعلق بھی اللہ کی ذات نے جب احکامات دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے یعنی مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو اب وہ لین دین کیسے کرنا ہے کہ اس میں وہ لین دین، وہ خرید و فروخت جائز ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ایمان والے کو اس کے اوپر اجر ملے۔ تو یہ ساری تفصیل کس نے بتانی ہے؟ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ، اتنا پیسہ ہوگا تو اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ پوری تفصیل اللہ کے نبی نے بتانی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا، کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ قرآن میں تو اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ہم جو اس چیز کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ہمارے اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کو ماننا اور اس کو کرنا تو ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں کریں؟ تو یہاں پہ اللہ کے نبی کی اطاعت کو مستقل طور پہ یعنی لوگوں کے ذمے لگایا گیا ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت ہے ایسے نبی کی اطاعت ہے۔ تو مطلب جو نبی تمہیں بتا رہا ہے یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف سے وحی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جیسے ایک وہ وحی ہے جو ہم پڑھتے ہیں یعنی قرآن ہے، تو وہ وحی کی ایک شکل ہے، اور اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے، یعنی اللہ کی ذات نے جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور سکھایا۔ تو اللہ کے نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی وحی ہے، تو اس لیے نبی کی اطاعت کرنا یعنی ضروری ہے۔ جو نبی نماز پڑھنے کی تفصیل بتا رہے ہیں، اگرچہ وہ تفصیل پوری آپ کو قرآن میں نہیں ملتی ہے، لیکن نبی نے بتائی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمائے جو میرے نبی تمہیں دے رہے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور جو جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں یعنی آنے والے وقت میں، اور بعض ابھی اس قسم کے لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں کہ جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو یہ بات ہے نہیں، ہم اس کے اوپر عمل کیوں کریں؟ تو اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ
یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بندے کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے جو ہے بستر کے اوپر اور اریکہ یعنی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹیک لگایا ہوا ہے، تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس میرا حکم پہنچے اور میری طرف سے کوئی حکم ایسا کام کی جس کے نہ کرنے کا میں نے حکم دیا، امر اور نہیں پہنچیں، اور وہ کہے کہ جی اس کو تو ہم قرآن میں پاتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں مانیں، اس کے اوپر ہم عمل کیوں کریں؟ تو ایسا یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں۔ تو حدیث کا انکار یہ وحی کے انکار ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار نہیں کر سکتے، اس سے جو انکار کرے گا وہ کفر میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی مستقل طور پہ حکم دیا گیا ہے اور ضروری ہے، اور یہ وہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ایمان والا اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر اترتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ کی رحمت کے اترنے کا